अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। पुलिस से मायूस कराची के शहरी खुद ही डाकुओं से निमटने लगे हैं। कोरंगी 2.5 नंबर पर शहरी ने लूट मार करने वाले डाकुओं पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। कोरंगी 2.5 नंबर है जहां पर मुल्जिमान की शहरी से लूट मार जारी थी। SSP का ये बताना है कि शहरी की फायरिंग से दोनों डाकू मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस से मायूस शहरी खुद ही डाकुओं से निमटने लगे हैं। मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने मुल्क की माशी हालात का खौफनाक नक्शा खींच दिया। GTV के प्रोग्राम जमहूरियत में मेज़बान अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा, पाकिस्तानी तारीख में पहली बार बेरोज़गारी की शरह 10% तक पहुँच चुकी है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कोविड से 2019 से पहले पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी का लेवल था वो तकरीबन 6.5% के लगभग था। इस वक्त बेरोज़गारी का पैमाना 10% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये। वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है कि तकरीबन 40% अवाम जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुकी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा एस्टिमेट इससे भी ज़्यादा है। 45% जो फ़ायदा अमीर तबके को मिल रहा है टैक्स के निज़ाम के सहूलतों से और फैसिलिटीज़ की वजह से, वो तकरीबन 4,500 अरब है। महंगी बिजली को सस्ता करने के जतन जारी हैं। हुकूमत ने बिजली फराहम करने वाली कंपनीज के इंतजाम निजी शोबे के हवाले करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं, डिस्को समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निचकारी चाहते हैं। गैस की कीमतें इसी हफ्ते बढ़ेंगी, अलबत्ता गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। आखिर कब तक महंगी बिजली का बोझ अवाम पर डालते रहें? हुकूमत ने मामले के हल के लिए बिजली कंपनियों की निचकारी पर काम शुरू कर दिया। 20 से 25 साल के लिए डिस्कोस के इंतजाम को निजी शोबे के हवाले करने की तजवीज सामने आ गई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्कोस समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निचकारी चाहते हैं। डिस्कोस सूबों को भी देने की तजवीज है। माजी के इंटरनेशनल IPPs के साथ मुआहदे को नहीं छेड़ सकते। मामले पर IMF और वर्ल्ड बैंक से निचकारी से मुतालिक बात हो चुकी है। विफाकी वजीर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 सितंबर को तय होंगी। डॉलर की कदर में कमी से जरूर फर्क पड़ेगा। मोहम्मद अली ने यह भी कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा इसी हफ्ते में हो जाएगा। 60% तक के कम आमदन अफराद के लिए महाना 500 रुपए से कम बोझ डालेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के मुंतज़िर थे। शहरी कहते हैं, खुदारा रहम करें, जो कीमतें बढ़ चुकी हैं उन्हें कम करने के लिए इक़दामात किए जाएं। लोगों को चाहिए कि आ जाएं, पुरमन धरना दे दें, एहतजाज करें इस चीज़ के हवाले से। अगर हम चुप बैठेंगे, ये लोग उससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जब डॉलर सस्ता होता है तो फिर ये कहते हैं ये हो गया, सब्सिडी नहीं दे रही, ये नहीं हो रहा, टैक्स कम हो गए। तो लेकिन जब ये डॉलर महंगा होता है तो एकदम पेट्रोल बढ़ा देते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो फिर ये आएँ बाएँ करना शुरू कर देते हैं। ये तो आम बंदे का जीना हराम हो गया सर। लोग रो रहे हैं पेट्रोल डलवाते हुए। तो जो नौकरी पेशा बंदे उनको बिल पे करें या पेट्रोल डलवाएं। 1000 रुपया मजदूरी है तो 500 का तेल पवाओ तो मगर की बजा 550 की 200 की रोटी खा जाओ, 300 रुपया घर किमें लैके जाओ। बच्चे भी जाके जाने गाला कढ़ दें। मुश्किलात तो हर चीज़ महंगी हो जाती है ना। आप देखें कि पेट्रोल कहाँ पे चला गया। डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो रेट उनके वही हैं। किराए देख लें, ट्रांसपोर्ट का किराया देख लें, वो भी उधर है। दाल चीनी देख लें, चीनी देख लें, ऑयल देख लें, उनकी रेट तो वही है, बल्कि और बढ़ रहे हैं। जी सिर्फ पेट्रोल नहीं है कि हर चीज़ महंगा है। यानी पेट्रोल जब बढ़ता है उसके प्राइस जब यानी पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं मुसलसल, उससे आटा, चाय, चीनी, दालें, ये सब की प्राइस ज़्यादा हो जाती हैं और ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखें कि महंगाई की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है वो भी पैदल, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, पैदल जाने में, पैदल सफ़र करने में मजबूर आ चुका है। यार किसी से पूछो, क्या एक नस्वार भी लो, वो बोलेगा पेट्रोल महंगा है। आप किसी से दुकानदार से कोई चीज़ खरीदो, बोलता है पेट्रोल महंगा है। ये वजह अक्सर पेट्रोल से। कराची में पानी टैंकर्स के जरिए फरोख्त किया जाता है। अरबों का कारोबार माफियाज कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू, कहा माफियाज के खिलाफ बात करता हूँ तो मुझे हटाने की बात की जाती है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से ये आवाम को बता दूँ कि कराची में पानी सप्लाई के और उनकी डिमांड से ज़्यादा है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, माफियाज का कब्जा है। वरना पानी तो जब टैंकरों में है
اور آپ خود بتائیں اگر کسی شخص کو پانی نہ ملے وہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کا مطلب 3 کروڑ لوگوں کو روزانہ پانی ملتا ہے، لیکن خرید کر ملتا ہے یا چوری کر ملتا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، جو عوام ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ محتاج ہیں، اور باقی لوگ مافیاز کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو، اس دھندے کو چلا رہے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں منشیات کی فیکٹری پکڑی گئی۔ ملزمان 800 گز کے بنگلے میں سائنٹیفک طریقے سے ویٹ کاسٹ کر رہے تھے جو 10 گاہوں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ سیکریٹری ایکسائز اینڈ نارکوٹکس عاطف الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے ایک گاڑی سے غیر ملکی شراب اور 1.5 کلو ویٹ برآمد کی۔ ملزم سرفراز کی نشاندہی پر بنگلے پر چھاپا مارا گیا اور پورا پلانٹ پکڑ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے۔ پکڑی گئی منشیات اور میٹیریل کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ ملک کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ کراچی کی جامعات میں بھی منشیات فروشوں نے پنجے کاٹ لیے۔ طلباء و طالبات میں منشیات کے استعمال کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ منشیات ڈرون کے ذریعے گھر بیٹھے منگوائی جاتی ہے۔ حکومت سندھ نے منشیات سپلائی اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کراچی سے ضلع حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ نئی نسل تباہ و برباد ہونے لگی، تعلیمی ادارے منشیات کے استعمال کا گڑھ بن گئے۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں نے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ مستقبل کے معمار نشے کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں تباہ کرنے لگے۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی نشے کی لت میں پڑ گئیں۔ آئس کا نشہ انسان کو دنیا مافیا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ طلباء میں مقبول ہے، جبکہ نوجوانوں کی اکثریت چرس جیسے نشے میں مبتلا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تعلیمی اداروں میں 13.5% لڑکے جبکہ 6% لڑکیاں نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ تعلیمی انتظامیہ کے بھی مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ زیادہ تر طلباء منشیات آن لائن منگواتے ہیں۔ اس کام کے لیے ایک واٹس ایپ نمبر اور فیس بک گروپ ہے۔ گھر کا پتہ درج کر کے آن لائن آرڈر کیا جاتا ہے۔ سپلائر ڈرون کے ذریعے منشیات مطلوبہ پتے پر بھیج دیتے ہیں۔ شیشہ پارلرز میں بھی منشیات کا کھلے عام استعمال جاری ہے۔ نوجوانوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت سندھ اور سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مکروہ دھندے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ضلع حیدر، GTV نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازآباد نمبر 4 میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ گھر کے ملازم نہیں، پیسوں کی لالچ میں مالکن اور اس کے بیٹے کو سفاکی سے قتل کر دیا۔ دیکھتے ہیں سولت جعفری کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے نازآباد نمبر 4 میں ماں اور بیٹے کا سفکانہ قتل۔ 19 ستمبر کی رات گھریلو ملازم فیصل نے زیورات اور پیسوں کی لالچ میں گھر میں موجود ماں اور بیٹے کو قتل کیا اور لاشیں گھر میں موجود کنویں میں پھینک دیں۔ ملزم نے گھر میں موجود گاڑیاں بھی ساتھیوں کے ہمراہ چند رقم کے عوض کباڑیے کو فروخت کر دیں۔ SSP انویسٹیگیشن سینٹرل حفیظ بگٹی نے بتایا کہ مقدمہ مقتولہ کی بیٹی نے درج کرایا ہے۔ ملازم فیصل نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے لرزہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ فیصل کافی عرصے سے ان کا ملازم ہے، تو انہوں نے اپنے دوست ذیشان اور وحید سے یہ ڈسکس کیا، آپ لوگ اس طرح کریں، میرا ساتھ دیں، ہم ان کو نمٹا کے ان کی تمام پراپرٹی اور ان کی 2 گاڑیاں ہیں اور پیسے ہیں ان کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ ادھر آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد ان کو نشہ و ادویات پلا کے ان کے گلے دبا کے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ گھر میں کام کرنے والی دوسری ملازمہ نے بتایا کہ ان کی مالکن انسان دوست خاتون تھیں۔ انہوں نے تو بیہوش کر کے گلا گھونٹ کے مارا نا، ان کو ایسے زندہ ہاتھ پیر باندھ کے اس کے اندر ڈال دیں، پتہ چلے کہ پانی میں موت کا منظر کیا ہوتا ہے۔ پولیس نے خاتون شائستہ اور ان کے بیٹے عبدالہادی کی لاشیں کنویں سے نکال کر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایک فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ کیمرامین ویسم کے ساتھ سولت جعفری، GTV نیوز، کراچی۔ چونیا میں سفاکیت کی انتہا ہو گئی۔ نوائی گاؤں مولا پور میں شکیل القلب باپ نے 10 ماہ کی بیٹی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ شیرخوار بچی کو زہرا کو مارنے کے بعد دفنا بھی دیا۔ شک ہونے پر مقتولہ کے ماموں اور دیگر نے پوچھ گچھ کی تو ملزم حمید فرار ہو گیا۔ تھانہ صدر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کوہاڑ کے علاقے جنگل خیل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین کے ورثہ نے ملزمان کے گھر کو آگ لگا دی۔ ورثہ نے لاشیں ہائی وے پر رکھ کر شدید احتجاج کیا اور روڈ بلاک کر دیا۔ کوہاڑ کے علاقے جنگل خیل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کیا۔ فائرنگ کی وجہ سے سابقہ دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ کوہاڑ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ انتظامی نااہلیہ فنڈز کی کمی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کے باوجود سیف سٹی کے 2000 سے زائد کیمرے خراب پڑے ہیں۔ درجنوں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا سراغ لگانے میں پولیس ناکام ہو گئی۔ ارسلان رفیق بھٹی رپورٹ کریں گے۔
لاہور میں اسٹریٹ کرائم بے لگام، 24 گھنٹوں میں 500 سے زائد وارداتیں، شہریوں میں عدم تحفظ، سیف سٹی کیمرے خراب، وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی 2000 سے زائد کیمرے درست نہ کرا سکے۔ جڑے کیمرے لگے نا بھائی، یہ 800 تو زیادہ لگے تیرے چلتے بھی 4 ہی نے، جو پتا کرا جیسے کہتے چلتا ہی نہیں کیمرہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے تھانوں میں یہی کہا تھا کہ ساروں کو کہ یہ CCTV کیمرے صحیح کرائے جائیں جس کی وجہ سے وارداتیں کم ہوں، لیکن اس پہ کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا۔ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے 8000 سے زائد کیمرے لگائے گئے، 2000 سے زائد خراب یا بند پڑے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کیا کرے، دن دہاڑے لٹ رہے ہیں۔ سیف سٹی کے کیمروں کو جلد سے جلد ٹھیک کروایا جائے تاکہ جتنی بھی واردات جو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں بالکل جو ہے نا کمی آ سکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 522 وارداتوں میں درجنوں شہری لاکھوں مالیت کی اشیاء سے محروم، 70 شہریوں کو لوٹ لیا گیا، 74 موٹر سائیکلیں، 2 کاریں چوری ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارسلان رفیق بھٹی، GTV نیوز لاہور۔ کنکوٹ میں ڈاکوں کے خلاف رینجرز کی زیر نگرانی کچے میں آپریشن جاری ہے۔ تھانہ دورانی مہر کی حدود میں آپریشن کے دوران اغوا کار ڈاکوؤں کے 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ SSP روہیل کھوسو کے مطابق گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب سیاست پر ایک نظر۔ نواز شریف کیس اکتوبر کو ہی جلد واپس آئیں گے۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف طے شدہ پروگرام کے تحت 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پوری قوم ان کا فقید المثال استقبال کرے گی۔ تمام پارٹی رہنماؤں کے لیے ہدایت ہے کہ 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سے سفر نہ کریں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انشاءاللہ فائنل ہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں پر ان کا پاکستان کے عوام والہانہ تاریخی استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری آپ کے توسط سے گزارش ہے اپنے بھائیوں اور مسلم لیگی زعماء لیڈرز کہ وہ اب بیرون ملک کا سفر 21 اکتوبر کے بعد کریں اور قائد کی جو ایک فقید المثال جو ان کی وہاں پر ویلکم کرنا ہے اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ اور ان سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ وہ لندن جو خواہش مند ہے، بڑی ان کی مہربانی ہے کہ وہ قائد سے ملنے کے لیے بہت خواہش مند ہے، لیکن میری اب ان سے استدعا ہے کہ وہ پاکستان میں اب قائد سے انشاءاللہ۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں ہوگی۔ وزارت قانون نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کا NOC جاری کر دیا ہے۔ سائفر کیس کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات آج اٹک جیل میں سماعت کریں گے۔ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن میں اڈیالہ جیل کا ذکر نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت پر رہا ہونے والی PTI خواتین کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے پھر گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے چند روز قبل ہی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے روپکار جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیسے ہی روپکار کوٹ لکھپت جیل میں پہنچی ویسے ہی صنم جاوید، افشاں طارق، اشما شجاع اور شاہ بانو کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق چاروں خواتین کارکنوں کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عدالتوں کا احترام کرنا ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی لائیو وتھ پروگرام میں گفتگو، کہا قانون کے مطابق سب کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار کسی شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہے اس کو مجرم بھی کورٹ نے بنانا ہے، اس کو بے گناہ بھی کورٹ نے ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو کورٹس آر فنکشننگ۔ اب وہی کورٹس جہاں ریمیڈی دے دیتی ہیں تو بلے بلے ہو جاتی ہے، وہی کورٹس جب ضمانت منسوخ کر دیتی ہیں، وہی کورٹس جب آپ کو عدالت سے جیل بھیج دیتی ہے تو اس کورٹ پہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب ہمارے ہاں ایک وہ چل پڑا ہے، رسم سی چل پڑی ہے کہ وہ کورٹ اچھی جو میرے حق میں فیصلہ دے، وہ کورٹ بری جو میرے حق میں فیصلہ نہ دے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام اور معاشرے میں عدم برداشت، انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ مہذب معاشرے میں کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق مسیحی برادری کے 13 رکنی وفد نے آرمی چیف سے GHQ میں ملاقات کی۔
वफ़द से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में पाकिस्तानी मसीह बरादरी के गिरां कदर किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मसीह बरादरी का कौमी तरक्की, मयारी तालीम, सेहत, इंसान दोस्त खिदमात के फ़रोग में कलीदी किरदार है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से बरतानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। PIA की परवाज़ों की बहाली पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। बरतानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने अफ़गान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया। निजकारी के लिए PIA की तंजीम नौ का काम तेज़ कर दिया गया है। PIA इंतज़ामिया ने तंजीम नौ के लिए कानूनी और कॉरपोरेट फर्म्स की खिदमात हासिल करने के लिए इश्तिहाल जारी कर दिया। तंजीम नौ मनसूबे की माहिर तजर्बेकार फर्म्स से खिदमात तलब, कॉरपोरेट और लॉ फर्म्स PIA की तंजीम नौ का प्लान मुरतब करेंगी। PIA के शोबा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को 6 अक्टूबर तक दरख्वास्तें भेजने की हिदायत। हुकूमत ने निजकारी से कबल तंजीम नौ करके PIA की साख बहाल करने का फैसला किया है।